الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہ تبارک و تعالی نے جو احسان فرمایا اس کی اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بس میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں، مسجد میں مصلی پہ بیٹھا ہوں، ویسے بھی جھوٹ بولنا منع ہے، لیکن مسجد میں احترام اور بڑھ جاتا ہے کہ میں 100% اس کو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سمجھ رہا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ ایسے یقین ہی نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 دنوں میں قرآن پاک مکمل کروا لیا، یقین بھی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ بڑائی سے بچائے، تکبر سے بچائے، ریا سے بچائے۔ یہ دکھلاوا، ریا ساری عبادات کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، اور تکبر یہ تو آدمی کو بھی کسی کھاتے کا نہیں چھوڑتا۔ عبادات تو ضائع ہوتی ہوتی ہیں، خود آدمی بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ جو تکبر میں آ جائے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ لے، دوسرے کو حقیر سمجھ لے، تو یہ خود بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی عبادات تو ضائع ہوتی ہوتی ہیں۔ کتنی عبادات تھی شیطان کی، لیکن اس نے بس اپنے آپ کو بڑا سمجھا، عبادات بھی گئی، خود بھی گیا، دھتکار دیا گیا، مردود کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنا بنا لے، اپنی معرفت نصیب فرما دے، ہم سے خوش ہو جائے، بڑے پن سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اپنے آپ کو چمکانے کی فکر، اپنے آپ کو مشہور کروانے کی فکر، اللہ تعالیٰ اس سے میری ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا دین چمکے، اللہ تعالیٰ کا قرآن چمکے، اللہ تعالیٰ کا دین پھیلے، اس کی یہ فکر اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ آج یہ جو فکریں لگ گئی نا ہمیں کہ میں چمکوں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے میری بھی، کہ اس کے لیے قرآن کو استعمال کرنا کہ تاکہ میں چمک جاؤں۔ اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں کہ اپنی مشہوری کے لیے قرآن کو استعمال کرنا کہ میں مشہور ہو جاؤں۔ اگر دل میں یہ ہو تو یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ سعادت عطا فرماتے ہیں، اور مستقل طور پہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور یہ جو دوست ماشاءاللہ جو پیچھے کھڑے ہو کے سنتے ہیں، ان کو بھی اللہ اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے، جزا عطا فرمائے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ میرے محسن ہیں، میں ان کو اپنا محسن سمجھتا ہوں کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمت دے دیتے ہیں، توفیق دے دیتے ہیں، یہ سعادت دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا۔ ماشاءاللہ محبت سے آتے، ایک رکعت میں 1 پارہ پڑھو، 2 پڑھو، 3 پڑھو، ماشاءاللہ کھڑے
سلام پھیر کے میں پوچھتا ہوں کیا حال ہے، ہنس کے جواب دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ مزے ہیں۔ ورنہ یہ ڈر ہوتا تھا پہلے کہ اگر کسی رکعت میں ایک رکوع کی بجائے 2 رکوع پڑھ دیے تو سلام پھیرتے ہی ہائے کی آواز آئے گی کہ قاری صاحب آج تو تھکا دیا۔ اور یہاں ماشاءاللہ ایک پارے کی نیت کرتے ہیں 2 پڑھے جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور تب بھی وہ سلام پھیرنے کے بعد اللہ ان کو جزا عطا فرمائے۔ تو پوچھتا ہوں کیا حال ہے، ماشاءاللہ مزہ آ گیا، بشاشت ہے، کھڑے ہیں، تیار ہیں۔ تو یہ جماعت اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر بہت بڑی کرم نوازی ہے، بہت بڑی نعمت ہے میرے پاس یہ اللہ تعالیٰ کی کہ مجھے اللہ نے یہ کان عطا فرمائے کہ جن کے بہانے مجھے اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ ورنہ اپنی حالت تو دیکھتا ہوں تو یہی محسوس ہوتی ہے کہ کان نہ ہوتے تو ہم بھی زبان کو استعمال نہ کرتے۔ یہ اس جماعت کا مل جانا اور یہ کانوں کا مل جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ بس اللہ بڑے پن سے بچائے، تکبر سے بچائے، یہی سب سے خطرناک موڑ ہوتا ہے۔ جب آخری صورتیں پڑھی جاتی ہیں اس وقت عجیب سی حالت ہو جاتی ہے، ایک خوشی کا بھی سیلاب ہوتا ہے اور ایک اپنی حالت کو دیکھ کے ایک غم بھی بہت ہوتا ہے۔ یہ عجیب سی کشمکش ہوتی ہے۔ خوشی تو اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہماری زبان پہ جاری کر دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایسی عجیب خوشی اور غم یہی ہوتا ہے کہ اپنی حالت دیکھتے ہیں تو کسی کھاتے کے ہیں ہی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنا لے، اللہ والا بنا لے۔ یہ حقیقت ہے کہ ساری رات تراویح میں قرآن پاک پڑھنا اور سننا یہ اس وقت کام آئے گا جب ہم گناہوں سے بھی بچیں گے، اللہ کی نافرمانی سے بھی بچیں گے۔ یہاں پہ کھڑے ہو کے قرآن سنا دیا اور پھر جا کے موبائل میں فلمیں دیکھ لی، ڈرامے دیکھ لیے، خبریں سن لی، غیر محرم کو دیکھ لیا، آنکھوں کا زنا کر لیا، اللہ تعالیٰ کا حکم توڑ دیا۔ موبائل کے اوپر خبریں دیکھنا، ٹی وی پہ خبریں دیکھنا، یہ اللہ کے حکم کو توڑنا ہے۔ زنا العینی النظر، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے، جو نظر کے چور پہ نہیں ہے تاج ولایت، نظر کے چور پہ نہیں ہے تاج ولایت، جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے۔ کہ نظر بازی کر رہے ہیں، غیر محرموں کو دیکھ رہے ہیں، بلا وجہ غیر محرموں سے باتیں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے عبادت بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ تو وہ بے وقوف آدمی ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں سے، اپنے خرچے سے بہت قیمتی عالی شان محل بنائے اور پھر اپنے ہی خرچے سے اسے گرا دے اور ضائع کر دے، تباہ کر دے۔ ساری دنیا والے اسے کہیں گے کہ پاگل ہے، بے وقوف آدمی ہے یہ۔ نماز رات کو تراویح پڑھی، دن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لی، زبان چلا دی، غصے کے اندر اپنے ماتحتوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں سے بدتمیزی کر لی، بیوی کو جھڑک دیا، غصے کے اندر اس کو گالی گلوچ کر دی، ساری نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔
رمضان المبارک کا جو اللہ تعالیٰ نے بنیادی مقصد بیان فرمایا وہ لعلکم تتقون ہے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ متقی اس کو کہتے ہیں جو حرام سے بچے، جو حرام سے بچے اسے متقی کہتے ہیں۔ یہ ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور سننا کہیں ہمیں اس گھمنڈ میں مبتلا نہ کر دے کہ اب ہم متقی ہو گئے۔ متقی وہ ہے جو گناہوں سے بچتا ہے۔ یہ حقیقت بتا رہا ہوں، ایک آدمی فرض واجب سنت موقدہ کر رہا ہے، تراویح مختصر پڑھ رہا ہے، مختصر چاہے علم طرح سے تراویح پڑھتا ہے، پورا پارہ بھی نہیں وہ سنتا، علم طرح سے تراویح پڑھ لی اس نے، جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ لی اور نمازیں پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، گناہ نہیں کیا، یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا پیارا ہے، اور ایک ساری رات تراویح پڑھ رہا ہے، دن میں بھی قرآن پاک، رات کو بھی قرآن پاک، ہر وقت ذکر تلاوت، لیکن نہ کوئی کالی کو چھوڑتا ہے نہ گوری کو چھوڑتا ہے، ہر ایک سے تاڑم تاڑ ہے، نظر بازی کر رہا ہے، نظریں گندی کر رہا ہے۔ یہ کتنے ہی قرآن پڑھ لے، کتنے ہی تلاوتیں کر لے، کتنے ہی ذکر اذکار کر لے، اللہ تعالیٰ کے جو دوستوں کا رجسٹر ہے اس میں اس کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے دوستوں کا رجسٹر بنایا ہے اس رجسٹر میں اس کا نام نہیں ہے، چاہے یہ کتنا ہی عبادات کر لے، کتنی ہی تلاوتیں کر لے، اس رجسٹر میں نام اس کا ہوگا جو گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ یقیناً عبادات سے بہت نور جمع ہو جاتا ہے، بہت نور جمع ہوتا ہے، لیکن اصل آدمی وہ ہے جو نور کی حفاظت کر لے۔ کروڑ روپے کمائے اور سارے گنوا دیے، یہ کیا کمائے اس میں؟ اتنا نور کمایا اور نظر بازی کر کے اور زبان درازی کر کے، یہ دو گناہ بڑے ہیں آج کل، آنکھوں کا اور زبان کا، بہت عام ہیں یہ گناہ ان کے اندر مبتلا ہو گیا، تو اب اس نے جو نور جمع کیا سارا خراب ختم کر دیا۔ ہاں توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو وہ نور اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، نور اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے واپس کر دیتے ہیں۔ بس بھائی میرے دوستو، میں تو اپنے لیے بات کر رہا ہوں، اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کو عمل والا بنا دے کہ بس بڑائی سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور اپنے آپ کو اچھا بنانے کی فکر میں لگنا انتہائی احمقانہ حرکت ہے، بہت بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ خاص طور پہ عبادات کے بعد بہت خطرناک حملہ ہوتا ہے نفس و شیطان کا۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ بس یہ ایک آخر میں بات یاد آ گئی، ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شکر جو ہے نا، شکر یہ تکبر کی ضد ہے، شکر تکبر کی ضد ہے، جہاں شکر ہوگا وہاں تکبر نہیں آ سکتا، اور جہاں تکبر ہوگا وہاں شکر نہیں ہوگا۔ شکر تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو توفیق عطا فرمائی اس پہ شکر کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ کیا کرنا ہے؟ اس سے کرنا ہے تو ان کو کیا نہیں ہوگا، فون پہ انس کو بات کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل قرآن پاک شروع کریں گے،
مدرسہ حمیر عائشہ، یہ کالونی نمبر 2 کے اندر جو مدرسہ ہے، مدرسہ حمیر عائشہ، وہاں پہ اسی ترتیب سے قرآن پاک شروع کرنے کا ارادہ ہے، اور 6 پارے روزانہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ تقریباً رات کو 10:30 بجے یہاں پہ بھی الحمدللہ یہی ترتیب رہی۔ اس کے پاس رکھو نا مائک کے، کہ یہاں پہ بھی یہی ترتیب رہی، رات کو 10:30 بجے الحمدللہ شروع کرتے تھے اور 3:30 بجے تک ہم فارغ ہو جاتے تھے۔ درمیان میں تقریباً مختلف اوقات میں 1 گھنٹے کا وقفہ بھی ہو جاتا ہے، ہر 4 رکعت کے بعد کوئی چائے وغیرہ پی لے، 2 رکعتوں کے بعد بھی کسی ساتھی کو تقاضا وغیرہ ہو گیا، درمیان میں ریسٹ بھی ملتا رہتا ہے۔ الحمدللہ بہت آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے یہ وقت گزر جاتا ہے۔ یہ ان سے پوچھ کے دیکھیں جو ماشاءاللہ چل رہے ہیں کہ کتنا مزہ آتا ہے، اور دن میں ہی انتظار لگا رہتا ہے کہ رات کب آئے گی، اور رات کو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ایسا منظر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر موقع دیں، کسی کی دن کی مصروفیت اتنی زیادہ نہ ہو کہ دن میں اس کی نیند پوری ہو سکے، تو وہ ضرور کوشش کرے راتوں کو قیمتی بنانے کا۔ اس کے بعد بھی پھر ایک قرآن پاک اور شروع ہوگا، اس کے بعد بھی پھر ایک اور ہوگا، اس کے بعد بھی پھر ایک اور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ارادہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے کہ 6 قرآن پاک مکمل ہو جائیں، طبیعت بھی ساتھ دیتی رہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور ساتھ شامل حال رہے تو انشاءاللہ ہو جائے۔ آج یہ 2 قرآن پاک ہے، 3 وہاں شروع کریں گے، 4 پھر اس وقت دیکھ لیں گے کہ وہ کہاں شروع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اور اس نعمت کی اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے، اس میں تو قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ قرآن بھی ہمیں پار کروا دے گا۔ ہمت کر کے آدمی گناہوں سے بچتا رہے۔ گناہوں سے بچنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے گناہ ہی نہیں ہوئے، گناہ ہو گئے توبہ فوراً کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو متقی لوگوں میں لکھ دیں گے۔ یہ قرآن پاک ہماری شفاعت کرے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا یا اللہ یہ دن بھر میری وجہ سے بھوکا رہا، پیاسا رہا، آپ اس کو معاف فرما دیں۔ قرآن کہے گا یا اللہ یہ رات بھر میری وجہ سے جاگتا رہا، آپ اس کو معاف فرما دیں، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما دیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور اس کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دیں گے۔ تو یہ آج دیکھو میرے خیال 9ویں رات ہوگی، کل 10ویں رات ہے، اس عشرے کی کل آخری رات ہے۔ ایک عشرہ ایسے پتہ ہی نہیں چلا، اور آگے اسی طرح دوسرا عشرہ شروع ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا، تیسرا عشرہ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرما دے۔ کیا کہیں گے؟ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا
اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے اوپر اس قرآن پاک کی برکت سے رحمت نازل فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے لیے قرآن پاک کو پیشوا اور رہنما بنا دیجیے، ہر کام ہمیں قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے کریم اللہ، قرآن پاک کو ہم سب کے لیے حجت بنا دیجیے، ہمارے خلاف اس کو حجت مت بنانا۔ یا اللہ ہمارے حق میں اس کو کھڑا فرمانا، ہمارا سفارشی بنا دینا۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، قبر کی وحشتوں میں اس قرآن پاک کو ہمارا بہترین ساتھی بنا دینا۔ یا اللہ قبر کی وحشتوں میں قرآن پاک کو ہمارا ساتھی بنا دینا۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، بہت گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، بیکار ہیں۔ یا اللہ ہمارے پلے کچھ نہیں، آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں، آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ یا اللہ یہ رحمتوں کا عشرہ بھی ختم ہونے والا ہے، لیکن کوئی ایسا کام نہیں ہم نے کی کہ آپ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو۔ یا اللہ بس ندامت ہے، آہوزاری ہے، رونا دھونا ہے۔ یا اللہ ہمارا تو رونا بھی، یا اللہ ہمارا تو رونا بھی اصل نہیں۔ اے کریم اللہ ہماری اس نقل کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، اس رحمت والے عشرے میں خوب رحمتیں ہم پر نازل فرما دیجیے۔ اے کریم اللہ ایسی رحمتیں ہمارے اوپر دائیں بائیں آگے پیچھے اس طرح سے یا اللہ نازل فرما دیجیے کہ موت کے بعد تک ہم ان رحمتوں کے اندر ہی ڈھپے رہیں، شیطان آ کر یا اللہ ہمیں ورغلا نہ سکے۔ اے کریم اللہ ہم پر رحم فرما دیجیے، یا اللہ ہم پر رحم فرما دیجیے، ہم پر رحم فرما دیجیے، یا اللہ رحم فرما دیجیے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، کوئی عمل نہیں ہے، کوئی عمل ہمارے پلے نہیں ہے، کچھ آپ کو نہیں دکھا سکتے۔ اے کریم اللہ یہ جو قرآن پاک پڑھا، یا اللہ یہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، آپ کی عظمتوں کے مطابق نہیں پڑھا جا سکا، اس قرآن کی شان کے مطابق نہیں پڑھا جا سکا۔ اپنی رحمت سے ہی اس کو قبول فرما دے، اس کی کمی کو معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ اے کریم اللہ جو یا اللہ پڑھنے میں کمیاں ہوئی، سننے میں کمیاں ہوئی، یا اللہ زبان چلتی رہی اور دل اور دماغ کہیں اور چلے گئے، پھر بھی آپ نے زبان پہ تالا نہیں لگایا۔ یا اللہ کریم اللہ جیسے آپ نے اپنی رحمت سے زبان سے یا اللہ اس کو جاری رکھا، اس کو زبان پر جاری رکھا، یا اللہ اسی طرح سے اپنی رحمت سے اسے قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ حق تو یہ تھا جب قرآن پاک پڑھا جاتا پوری توجہ کے ساتھ ہم اس کو سنتے، میں خود پڑھنے والا بھی اسے سنتا، ہم سب یا اللہ اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنتے، لیکن یا اللہ آپ کو پتہ ہے دل میں کیا چلتا رہا، دماغ میں کیا چلتا رہا، کیا کیا خیالات آئے، کیا کیا سوچیں آئی۔ یا اللہ آپ نے اپنی رحمت سے ہمیں یہاں سے دھکا نہیں دیا۔ یا اللہ کوئی اور ہوتا، بادشاہ کوئی اور ہوتا، وہ اٹھا کے دربار سے باہر پھینک دیتا کہ نکلو، آئے میرے پاس ہو اور توجہ کہیں اور ہے۔ آپ اتنے کریم اللہ ہیں، آپ نے ہمیں پھر بھی لگا کے رکھا، آپ نے ہمیں پھر بھی جوڑ کے رکھا، آپ نے ہمارے اوپر ستاریت کی چادر ڈالے رکھی۔ اے اللہ
آپ کی ان رحمتوں کو دیکھ کر ہی ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو قبول بھی فرما لیں گے، آپ ہم سب کے لیے اس کو سفارشی بھی بنا لیں گے۔ یا اللہ ہم آپ کریم ذات ہیں، آپ یا اللہ آپ ایسے کریم ہیں، آپ نے اپنے کرم سے یہ قرآن پاک ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے کرم سے سننے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے کرم سے اس کو قبول فرما لیجیے، اپنے کرم سے اسے قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یقیناً ہم نے پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا، یقیناً یا اللہ یہ قبولیت کے قابل نہیں۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، آپ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے لیے اس کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ یہ اتنے دوست یہاں جمع ہو گئے، یا اللہ یہ اسی حسن ظن کو لے کر آئے کہ قرآن پاک پڑھا گیا ہے، اس موقع پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اے کریم اللہ رحیم اللہ، آپ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، ہمارے اس پڑھنے سننے کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں آپ کو دکھانے کے لیے، آپ کو اپنا بنانے کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا، دنیا کو اپنا بنانے کے لیے تو محنتیں کی، پیسے کو اپنا بنانے کے لیے تو پسینہ ہم نے نکالا، گھر اپنا بنانے کے لیے ہم محنتیں کرتے رہے، گاڑیاں اپنی بنانے کے لیے محنتیں کرتے رہے، آپ کو اپنا بنانے کی کوئی فکر نہ کی، حالانکہ آپ نے یا اللہ اتنی ہم پر مہربانیاں کی، اتنی عطائیں آپ کی، اتنی نعمتیں آپ نے عطا فرمائی، آپ کو پانے کی ہم نے فکر ہی نہ کی، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ آج ہم آپ سے آپ کا سوال کرتے ہیں، آپ ہمارے ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے، ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، کب تک ہم اس بیکار دنیا کے پیچھے ذلیل ہوتے رہیں گے؟ یہ تو بے وفا ہے، اس کو وفا کا پتہ ہی نہیں، ہم اس کے پیچھے پیچھے دوڑے پھرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ آپ ہی با وفا ہیں، ایسے با وفا کہ ابھی ہم نے آپ سے ایک وفا بھی نہ کی، پھر بھی آپ ہم سے وفائیں ہی وفائیں کرتے جا رہے ہیں، ہم بے وفائیوں میں تلے ہوئے ہیں، ہم آپ کی دی ہوئی آنکھوں کو غلط استعمال کر کے بے وفائی کرتے ہیں، لیکن آپ پھر دیکھنے کی طاقت دے رہے ہیں، ہم آپ کی دی ہوئی زبان کو غلط استعمال کر کے بے وفائی کرتے ہیں، آپ پھر بولنے کی طاقت دے رہے ہیں، ہم ان کانوں کو غلط استعمال کر کے آپ سے بے وفائی کرتے ہیں، لیکن آپ وفا ہی وفا کر رہے ہیں۔ آپ نے یا اللہ ہم سے یہ طاقتیں واپس نہیں لی، اے کریم اللہ رحیم اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اور یا اللہ ہمیں اپنی ذات عالی سے مرتے دم تک وفا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ مرتے دم تک اپنی ذات عالی سے وفا کی توفیق عطا فرما دیجیے، خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے، خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے، یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری قبر کو، یا اللہ ہماری قبر کو کشادہ فرما دینا، یا اللہ میدان حشر میں، اور یا اللہ پل صراط پر یا اللہ ہماری مدد فرما دینا، یا اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دینا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارا سفارشی بنا دینا، یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں، آپ دیتے دیتے نہیں تھکتے، اپنی رحمت سے یا اللہ ہمیں موت تک اپنی ذات عالی کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما دینا، یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ جو مانگا عطا فرما دیجیے، مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما دیجیے، یا اللہ جی یا ارحم الراحمین۔ مجھے، میرے گھر والوں کو، میری اولاد کو، میری ذریات کو، میرے متعلقین کو، دوست احباب کو، یا اللہ جنہوں نے ایک مرتبہ بھی مجھ سے سلام کیا، مجھے دیکھا، میرے پاس بیٹھے، یا اللہ یہاں موجود ہے موجود نہیں، یا اللہ سب کو جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیجیے، یا اللہ اپنی دوستی
یا اللہ آخری حد تک ہم سب کو پہنچا دیجیے یا اللہ یا رحم الرحیم۔